الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد سے متعلق جتنے سوال و جواب ہیں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے 1 سے لے کر 40 سوالات اور جوابات کمپلیٹ کیے تھے۔ آج انشاءاللہ 41 سوال سے ہم شروع کریں گے۔ سوال نمبر 41، الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ جواب، الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ سوال نمبر 42، را کو پر پڑھنے کی صورتیں بتائیں۔ جواب، را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، تو ان سب صورتوں میں را کو پر پڑھیں یعنی موٹا پڑھیں گے۔ سوال نمبر 43، را کو باریک پڑھنے کی صورتیں بتائیں۔ جواب، را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، تو ان سب صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ سوال نمبر 44، عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی۔ جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، یہ الف خالی تھا، اس میں ہم نے زیر لگایا تو ہم نے اس کو عارضی زیر کہا۔ سوال نمبر 45، مد کے کیا معنی ہیں، اس کے کتنے سبب ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ سوال نمبر 46، مد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب، مد کی 6 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ سوال نمبر 47، مد متصل کب ہوگا؟ جواب، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ سوال نمبر 48، مد منفصل کب ہوگا؟ جواب، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ سوال نمبر 49، مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جواب، مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ سوال نمبر 50، مد لازم کب ہوگا؟ جواب، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ سوال نمبر 51، مد لین لازم کب ہوگا؟ جواب، حروف لین کے بعد سکون اصلی، جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ سوال نمبر 52، مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جواب، مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ سوال نمبر 53، مد عارض کب ہوگا؟ جواب، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی جگہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ سوال نمبر 54، مد لین عارض کب ہوگا؟ جواب، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی جگہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ سوال نمبر 55، مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جواب، مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ سوال نمبر 56، زائد الف کسے کہتے ہیں اور کیا اسے پڑھتے ہیں؟ جواب، قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ، یہ گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں اور اس الف کو نہیں پڑھتے۔ سوال نمبر 57، دنیا، بنیان، صنوان اور قنوان کی نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ جواب، ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حرف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان کلمات میں غنہ نہیں کریں گے۔ ایک کلمات سے مراد یہ ہے کہ ملے ہوئے آ رہے ہیں ایک ساتھ، نون ساکن اور یرملون۔ اگر نون ساکن الگ ہوتا، یرملون لیٹر الگ ہوتے تو وہ ادغام ہو جاتا، لیکن یہ ملے ہوئے آ رہے ہیں ایک ہی کلمے میں، اس لیے اظہار مطلق ہو رہا ہے، غنہ نہیں کر رہے۔ سوال نمبر 58، سکتہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ سوال نمبر 59، تسہیل کے کیا معنی ہیں؟ جواب، تسہیل کے معنی نرمی کرنا یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ سوال نمبر 60، امالہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ کریم صحیح سے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔